عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے انٹرویو کی جو قسمیں ہیں اس پر روشنی ڈالی تھی۔ انٹرویو کی جو قسمیں ہیں اس میں سب سے پہلا شخصیتی انٹرویو ہے، پھر خبری انٹرویو، تجارتی انٹرویو، تحقیقاتی انٹرویو، انٹرویو برائے رائے یا پھر انٹرویو برائے حقائق، اور تفریحی انٹرویو، اس کی جو آخری قسم ہے اطلاعاتی انٹرویو۔ تو ہم کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ انٹرویو کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مواد اور موضوع کے اعتبار سے اس کی جو اقسام بتائی گئی ہیں اس کا ہم نے مفصل مطالعہ کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم انٹرویو کی ٹیکنیک پر روشنی ڈالیں گے، یعنی کہ اس کی ٹیکنیک کیا ہونی چاہیے۔ کسی اہم مسئلے پر کسی شخصیت کو اس ہمہ ہمی کے دور میں انٹرویو کے لیے تیار کر لینا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ آج کا جو دور ہے، ہر کوئی مصروف ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں الجھا ہوا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے۔ ایسے میں سے وقت نکال کر کسی اہم مسئلے پر کسی کا انٹرویو لینا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور وہ لوگ اس بات کے لیے تیار بھی بہت کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے سائنسی فارمولوں کی طرح کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جسے صحافیوں کو ذہن نشین کرا دیا جائے کہ وہ انٹرویو کے فن میں ماہر ہو جائیں۔ جس طرح سے سائنس میں ہم فارمولے پر عمل کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ پاتے ہیں، اس طرح سے انٹرویو لینے کے لیے کوئی فارمولہ طے نہیں ہے جس سے انٹرویو لینے والا صحافی یا نامہ نگار جو رہے گا وہ اس میں ماہر ہو جائے۔ انٹرویو کے اس میدان میں صحافی کی اپنی ذہانت، حالات حاضرہ سے آگاہی، قومی اور بین الاقوامی امور سے دلچسپی، سماجی اور انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ حاضر جوابی سے بھی مزین ہونے کی بیک وقت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ برمحل سوالات کر کے اپنے کام اور مقصد سے پوری طرح انصاف کر سکے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافی پر بہت کچھ منحصر کرتا ہے۔ انٹرویو کی جو تکنیک ہے وہ صحافی پر منحصر کرتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر حاضر جوابی ہونی چاہیے، وہ ذہین ہونا چاہیے، حالات حاضرہ سے اس کی آگاہی ہونی چاہیے، قومی اور بین الاقوامی امور سے اس کی دلچسپی، پھر سماجی اور انسانی ہمدردی کے ساتھ اگر یہ تمام چیزیں رہیں گی تو وہ ایک کامیاب انٹرویو لینے والا یا نامہ نگار بن سکتا ہے۔ انٹرویو کے میدان میں ہر صحافی کا اپنا اپنا جداگانہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ہر صحافی کا ایک انٹرویو لینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک ہی خبر کو دو نامہ نگار جب تیار کرتے ہیں تو دونوں کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب دو ایک ہی خبر ہوتی ہے لیکن اس کو دو الگ الگ نامہ نگار لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تو دونوں میں ہم کو فرق دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح انٹرویو لینے والا نامہ نگار جب انٹرویو ایک شخصیت کا ہی لیتے ہیں، اسی موضوع پر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، دونوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ بالکل یہی کیفیت انٹرویو کی بھی ہے، چونکہ انٹرویو میں صحافی کا واسطہ ایسی شخصیتوں سے پڑتا ہے جن کا تعلق مختلف شعبۂ حیات زندگی سے ہوتا ہے۔ مثلا ان کا تعلق کبھی سیاست سے، کبھی سماجیات سے، کبھی اقتصادیات سے، کبھی طب سے، کبھی کھیل سے، کبھی گلوکاری یا رقص سے، تو کبھی فلم اداکاری سے ہوتا ہے۔
ایسا جو ہوتا ہے اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جو انٹرویو لینے والا، جن شخصیات کا انٹرویو لیا جاتا ہے، ان شخصیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے شخصیات ہوتے ہیں. کوئی طب سے رہے گا، کوئی اقتصادیات سے رہے گا، کوئی سیاسیات سے، کوئی کھیل کود سے رہے گا. اس لیے صحافی کے لیے لازم ہے کہ وہ شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپنا ہوم ورک کرے. تو جب انٹرویو لینا ہے تو اس سے پہلے ہوم ورک کر لینا صحافی کو ضروری ہے. کس شخصیت سے وہ انٹرویو لے رہا ہے اس کی وہ بھرپور تیاری کر آئے. صحافی کو شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے. میں کچھ یہاں پہ نکات کا ذکر کر رہا ہوں نامہ نگار کے لیے، جس سے صحافی کی جو الجھن ہے وہ کم ہو جائے گی اور انٹرویو لینے میں بھی بہت زیادہ سہولت ہوگی. تو دیکھیے، انٹرویو لینے کے لیے ذہن نشین کر لینے کی کچھ باتیں ہیں، کچھ مدعے ہیں جس سے صحافی کو انٹرویو لینے میں فائدہ پہنچے گا. کسی بھی شخصیت کے انٹرویو سے پہلے جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کر لی جائیں. کوشش کر کے اس کا ریزیوم بھی حاصل کیا جائے. جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے یا لینا ہم نے طے کیا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پوری معلومات اچھے سے لینی چاہیے. ہو سکے تو اس کا ریزیوم لیں، بایو ڈاٹا یا ریزیوم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ حاصل کر لیں. دفتر یا کسی ماتحت سے اس کے مزاج، اخلاق وغیرہ کی جانکاری لی جا سکتی ہے. ملنسار آدمی ہے یا سخت گیر مزاج ہے، اس کے معلوم ہو جانے سے انٹرویو کے وقت آسانی رہتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اگر کوئی شخصیت کا انٹرویو لینا ہے تو آفس میں، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ساتھی ہیں یا اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، ان سے ہم اس کے مزاج کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں. کس قسم کا آدمی ہے، ملنسار ہے، سخت ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، یہ معلوم کر لیں. تو انٹرویو لینے میں ہم کو آسانی ہوتی ہے. شخصیت جس میدان کی ہے، صحافی کو اس میدان کا خاطر خواہ علم ہونا چاہیے. مثلا شخصیت اگر سیاسی ہے، فلمی ہے، رقاصہ کی ہے، ڈرامہ کی دنیا سے ہے، تو ہمیں اس کے پچھلے حالات و واقعات کا پورا علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ کسی سوال کے جواب سے کترا کر نکلنا چاہے تو آپ اس سے پچھلے بیان کی یاد تازہ کرا کے وضاحت طلب کر سکیں. جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کے میدان کا خاطر خواہ علم صحافی کو ہونا چاہیے یا نامہ نگار کو ہونا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا، پچھلے حالات یا واقعات کا پورا علم اگر رکھتے ہیں تو اگر وہ کسی سوال سے شخصیت کتراتی ہے تو اس کو پچھلے باتوں کو یاد کرا کے ہم اس سے وضاحت طلب کر سکتے ہیں. انٹرویو لیتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ لکھنے میں محو نہ ہو جائیں. گفتگو اس انداز سے کریں کہ اس کا مزہ باقی رہے، دوستانہ انداز رہے تو اور بھی بہتر ہے. پھر شخصیت، انٹرویو میں شخصیت کو خاص اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا اس سے زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. اس بات کا لحاظ رہے کہ صحافی کا کام انٹرویو لینا ہے، دینا نہیں. یعنی کہ صحافی کم بولے اور جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیا جائے. صحافی کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سننے میں ہی مصروف نہ ہو جائے. سوالات پوچھنے کے بعد جوابات کے بیچ میں کچھ فقرے بولتا رہے تاکہ انٹرویو میں شگفتگی باقی رہے، ورنہ لگاتار بولتے بولتے آدمی اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے. یعنی کہ جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے وہ شخصیت کو مسلسل بولنے نہ لگائے، بلکہ بیچ میں ایک دکے فقرے بھی صحافی کو کہنا چاہیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مسلسل بولنے سے شخصیت میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور اکتاہٹ محسوس ہو گئی تو انٹرویو میں دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے. پھر ایسے سوالات سے گریز بھی کریں جس کا جواب ہاں یا نہ میں مل سکتا ہو. سوالات ایسے ہوں کہ مخاطب اپنی بات کھل کر سامنے رکھے.
سوالات اس طرح کے کرنے چاہیے کہ شخصیت جوابات کھل کر دے، نہ کہ ہاں یا نہ میں کرے. سوالات ہی اس قسم کے کرنا چاہیے. شخصیت پر کبھی بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اگر بات موضوع سے خارج ہو رہی ہو تو اپنی ہوش مندی اور حاضر دماغی سے اسے موضوع پر لانے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ جس موضوع پر ہم انٹرویو لے رہے ہیں شخصیت کا، اس موضوع سے اگر شخصیت بھٹک جائے تو صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہوش مندی اور حاضر دماغی سے اسے موضوع پر دوبارہ سے ہر ممکنہ کوشش کر کے لے کر آئے. انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے ہی پوری طرح ذہن بنا کر جانا چاہیے. سوال نامہ تیار ہونا چاہیے. صحافی کیا کرنا چاہیے؟ ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے انٹرویو لینے کے لیے، اور پھر اس کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لینا چاہیے. صرف پہلے سے تیار سوال نامے سے سوالات پوچھنے پر انٹرویو مونوٹونس یعنی اکتاہٹ بھرا معلوم ہونے لگتا ہے. بہتر یہ ہے کہ صحافی سے اپنے ذہن میں بھی سوال ہو اور سوالات کے جوابات سے جو سوالات ابھر رہے ہوں اس کی بنیاد پر بات چیت آگے بڑھائی جائے تو ایک خوش آئند بات نکل کر سامنے آئے. کرنا یہ چاہیے کہ جو سوال نامہ ہم نے تیار کیا ہے اس کے سوالات تو پوچھنے ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوالات پوچھنے چاہیے تاکہ شخصیت کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو، اور کچھ خوش آئند بات دوسرے سوالات سے بھی نکل کر آئے. اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے. تمام نکات سے قبل شخصیت سے ٹیلی فون یا خط و کتابت کے ذریعے مقام اور وقت کا تعین کر لیں اور مقررہ وقت پر حاضر ہو جائیں. یعنی کہ انٹرویو لینے کے لیے وقت کا تعین پہلے کر لینا چاہیے. خط و کتابت کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے شخصیت سے مقام اور وقت کا تعین کر لینا اور مقررہ وقت پر حاضر بھی ہونا چاہیے نامہ نگار. انٹرویو لینے کے بعد شخصیت کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، نہیں بھولنا چاہیے. انٹرویو لینے والے کو چاہیے، یعنی کہ صحافی کو چاہیے کہ وہ تعارفی کارڈ اور شناختی کارڈ ساتھ رکھے. تعارفی کارڈ، وزٹنگ کارڈ اور شناختی کارڈ یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ، اس کو وہ ساتھ میں رکھنا چاہیے. جب سوالات شخصیت سے پوچھے جائیں تو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے. پورے اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر انٹرویو لینا چاہیے. انٹرویو چونکہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اس لیے آج کل لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. پھر بھی صحافی کو اپنے ہاتھ میں کاغذ قلم رکھنا چاہیے اور کچھ کلیدی نکات لکھتے رہنا چاہیے. اس سے انٹرویو میں اس کی دلچسپی اور لگن ظاہر ہوتی ہے اور مخاطب پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. انٹرویو لیتے وقت کاغذ قلم ساتھ میں رکھنا چاہیے. آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کاغذ قلم ساتھ میں رکھتے ہیں تو نامہ نگار کی دلچسپی کا احساس شخصیت کو ہوتا ہے اور وہ اچھا تاثر چھوڑتا ہے، جس سے شخصیت کو بھی انٹرویو دینے میں اچھا لگتا ہے. اگر انٹرویو منشا کے مطابق نہیں ہو رہا تو بے چینی اور اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی طرح مخاطب کو موضوع کی طرف لانا چاہیے. انٹرویو میں اگر موضوع سے شخصیت ہٹ رہی ہے تو کوشش کر کے اس کو موضوع کی طرف لانا چاہیے. اکتاہٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. نامہ نگار میں سوالات چست اور مختصر ہو تو اچھا ہے. سوالات کس طرح کے ہونا چاہیے؟ چست اور مختصر ہونے چاہیے. ساتھ ہی یہ دھیان رہے کہ میں اخبار کا نمائندہ ہوں جیسا کوئی جملہ کہہ کر اپنی ہمت جتانے کی ضرورت نہیں، اس کا منفی اثر پڑ سکتا ہے. صحافی کو یا نامہ نگار کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے یا وہ شخصیت کو اس طرح کا احساس نہیں دلانا چاہیے کہ میں اخبار کا نمائندہ ہوں. اس سے انٹرویو پر برا اثر پڑ سکتا ہے، منفی اثر پڑ سکتا ہے. اور آخر میں شخصیت اشاعت سے قبل اگر مسودہ دیکھنا چاہے تو صحافی کو خندہ پیچھانی سے اس کی بات مان لینی چاہیے اور وعدہ پورا کرنا چاہیے. یعنی کہ انٹرویو جس طرح کا لیا گیا ہے اور جو مسودہ تیار کیا گیا ہے، جو سوالات کے جوابات صحافی کے پاس جمع ہو چکے ہیں، اگر جس شخصیت کا انٹرویو لیا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک بار نظر ثانی کرے
تو اس کے لیے اس کو دینا چاہیے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ شخصیت کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کو دلی اطمینان پہنچتا ہے، اور پھر انٹرویو اچھا ہوگا۔ تو اس طرح سے انٹرویو کی جو ٹیکنیک ہے اس قسم کی ہے، یعنی کہ ان نکات پر عمل کرتے ہوئے ہم اچھا انٹرویو لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔